آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی کہہ رہے ہو کہ امام کو بدل دو، امام کو ہٹا دو. ارے امام کو بدلنے والوں تم لوگ اپنے کردار کو بدل دو، تم لوگ اپنے آپ کو بدل دو، اپنی سوچ کو بدل دو، اپنے دل کو بدل دو. امام کو بدلنے والوں اس کمیٹی کو پہلے بدلو جو سیاست کر رہی ہے. تم اس لیے امام کو ہٹانا چاہتے ہو، تم اس لیے امام کو بدلنا چاہتے ہو کہ تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آ رہی ہے. جس دن تم نے اپنے آپ کو بدل دیا تب تمہیں امام بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ذرا سوچو عزیزو، میرے دوستو، ذرا سوچو امام جو تمہارے محلے میں آیا ہے 6,000 7,000 8,000 9,000 تنخواہ ہے، اتنے کم تنخواہ میں سوچو اپنے پریوار کو کیسے چلا رہا ہے، وہ اپنے پریوار کی پرورش کیسے کر رہا ہے. وہ امام تمہارے محلے میں آیا ہے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہے. جانتے ہو وہ کتنا دور سے آیا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے اپنے بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، آپ کو معلوم ہے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے آیا ہے. یہاں تک جس ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، جس کے پیسے سے وہ بڑا بھرا ہوا ہے، اس باپ کو، اس ماں کو چھوڑ کر تمہارے محلے میں آیا ہے صرف نماز پڑھانے کے لیے، تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے. اور تم لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہو کہ امام کو ہٹا دو. میرے عزیزان دوستو، امام نے کیا غلطی کر دی ہے آپ کو پتا ہے؟ امام کو کھلانا بھی ثواب ہے، امام کو پلانا بھی ثواب ہے، امام کو عزت دینا بھی ثواب ہے، امام کو اچھے نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ جانتے ہیں امام کا کیا مرتبہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سب سے بہتر افضل جو چیز ہے جانتے ہو کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ پانی اگر کسی کو پلایا یہ سب سے بڑا افضل صدقہ ہے. جب سب سے بڑا افضل صدقہ پانی ہے، اگر تو نے یہ پانی امام کو پلایا تو بتاؤ کتنا بڑا ثواب تم نے کما لیا. اگر میرے آقا نے فرمایا، حدیث میں فرمایا اگر کسی مومن کو تم نے کھانا کھلایا رب کائنات اس جنت کا وہ پھل کھلائے گا جو پھل یہ دنیا سے سب سے اعلیٰ درجہ پہ ہوگا. تو بتائیے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وہ پھل نصیب عطا فرما دے گا، وہ پھل تمہیں کھلائے گا. تو بتائیے آپ اتنا اچھے ہیں، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے امام کی عزت بھی کر رہے ہیں، اپنے امام کو کھلا بھی رہے ہو، اپنے امام کو پلا بھی رہے ہو، پھر امام کو کیوں ہٹانے کی بات کر رہے ہو؟ میں کہنا چاہتا